اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم۔ سنت اطاعت قانون الہی بندگان خدا کے لیے، اور اس کے مقابلے میں قانون دیگر و سنت دیگر ہے، اور وہ ہے معصیت۔ اطاعت کے مقابلے میں یا اعراض و تولی جو معصیت کی مختلف شکلیں اور کیفیتیں ہیں۔ اطاعت اللہ کا فرمان بجا لانا ہے اور معصیت نافرمانی ہے۔ مرحلہ ایمان میں انسان مومن اقرار کرتا ہے و اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان روائی کا، الوہیت خداوند تبارک و تعالیٰ کو قبول کرتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی فرمان روا اور مقتدر حاکم نہیں ہے۔ اس اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ اب الہ کے اور فرمان روا کے فرامین کو بجا لانا ہے۔ وہ فرامین جو اللہ نے، فرمان روا نے بندوں کی مصلحت کے لیے، ان کی نجات کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے اور ان کے مقصود خلقت تک پہنچنے کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ ان فرامین کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابلاغ فرمایا ہے اپنے انبیاء و رسول کے ذریعے سے، اور بندگان خدا تک پہنچنے کے بعد انہیں حکم اطاعت صادر فرمایا ہے، فرمان بری اور فرمان برداری کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ احکام و فرامین اطاعت کے مرحلے میں آ جائیں، ایمان کا مقصود بھی حاصل ہوتا ہے اور دین کا مقصود بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگر نہ آئیں تو مقصد دین انسان تک نہیں پہنچتا اور انسان محروم رہتا ہے۔ اطاعت سے پہلے کسی بھی مرحلے میں اگر متوقف ہو جائیں، یہ احکام اور میدان اطاعت میں نہ پہنچیں، عملی نہ ہوں، اس صورت میں انسان بھی مقصد سے محروم ہے اور دین کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اطاعت کے ذریعے سے دونوں مقصود حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے علاوہ ان عمومی فرامین کے اطاعت کے متعلق اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی جانب سے جیسے امر کا، فرمان کا اختیار دیا گیا ہے، اس کی اطاعت، جو واجب الاطاعت ہیں، جو فرمان روائی کی اجازت رکھتے ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا، اور ساتھ ہی انبیاء کرام نے خداوند تبارک و تعالیٰ کے فرامین ابلاغ فرمائے ہیں، اور ہر نبی نے، ہر اللہ کے
پیغمبر نے بندگان خدا سے اطاعت کا مطالبہ کیا ہے۔ اطاعت اصلی طلب ہے رسل کی، انبیاء کی، اوصیاء کی اور اولی الامر کی۔ پہلا تقاضا امتوں سے اور اپنی امتوں سے اطاعت کا کیا ہے، جس طرح ایک نمونہ پہلے اثناء بعث میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا پیش کیا نہج البلاغہ سے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے یہ طلب کیا، اطاعت کا مطالبہ کیا کہ آپ میری اطاعت کرو، یہ میرا حق ہے کہ آپ میری اطاعت کرو اور یہ حق تم ادا کرو۔ اگر یہ حق ادا نہیں کرو گے تو آپ گویا حق کے فرمان روا ضائع کر رہے ہو، حق کے فرمان روا آپ تلف کر رہے ہو۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی زبان مبارک سے اطاعت کا حکم و فرمان ذکر کیا ہے کہ ہر نبی آئین خدا لے کر آئے ہیں امت کے پاس، اور اس امت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ آئین تمہاری ہدایت کے لیے ہے، اس کی پیروی کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور فرمان روا کی جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 50 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ترتیب کے احکامات اطاعت کے بارے میں ذکر فرمائے ہیں جو انبیاء کرام کی زبان سے اور انبیاء کی اطاعت کے متعلق ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت، حضرت عیسیٰ کی بعثت اور حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے کے جو مقدمات ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا، اس کا ذکر ہے۔ اور جہاں پر اب حضرت عیسیٰ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں اور اپنا اللہ کا پیغام بحیثیت نبی خدا اور بحیثیت رسول خدا پیش کیا ہے، وہاں پر اس قوم سے اپنی اطاعت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ آیا 50 سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ پہلے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم میں، جن مخاطبین میں، جس طبقے میں مبعوث ہوئے، وہ پہلے سے بہت ساری آلودگیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے بنی اسرائیل، اور دین یہود، اس سے پہلے دین یہود کے معتقد تھے سب، لیکن اب دین یہود کے بعد، تورات کے بعد نئے نبی تشریف لا رہے ہیں، نیا منشور اللہ کا آیا ہے، اور نئی شریعت کے ساتھ، نئے آئین کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کے رسول آ رہے ہیں جو پہلے سے کسی آسمانی سلسلے سے منسلک ہوں یا
مذہبی سلسلے سے ان کا تعلق ہو اور انہی کے اندر اللہ کی طرف سے نیا آئین آئے، ان کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، خصوصاً ہر ایک کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کے آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ آئین نو نہیں اپناتی قومیں، اور قدیمی آئین کو زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، اسے زیادہ درست سمجھتے ہیں، آئین نو سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک عمومی بات ہے، ہرچند علامہ اقبال کی مراد اس نسخ شرائع میں نہیں تھی، بلکہ وہ آبائی تفکرات میں تھی کہ انسان آبائی تفکر ایک اپنا لیتا ہے، پھر اس کے بعد الہی تفکر جب اسے نصیب ہوتا ہے تو آبائی فکر و نظریہ آڑے آتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، چونکہ انسان اسے پہلے سے مانتا ہے، قبول کرتا ہے، عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے آبا و اجداد اس کے مطابق زندگی بسر کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ اس کی قلبی ایک وابستگی ہو جاتی ہے، ایک احساساتی رابطہ ہو جاتا ہے اور ایک تعلق و نسبت ہوتی ہے۔ نیا آئین نیا ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے اتنا معروف، مفہوم، روشن نہیں ہوتا، اور اس تقلیدی ذہنیت کی وجہ سے انسان آبائی طور طریقوں پر اڑ جاتا ہے، قدیمی طریقوں پر، اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا منشور اس کے لیے مقرر ہوا ہے اسے پیروی نہیں کرتا۔ علامہ کی مراد یہ تھی، لیکن یہ ایک عام قانون ہے کہ آئین نو کی نسبت انسان ہمیشہ دشواری محسوس کرتا ہے۔ جو بھی کوئی موروثی تاریخی طور پر شے اس کو ملتی ہے اور وہ نامعقول ہی کیوں نہ ہو، اسے نہیں چھوڑتا انسان، اور اس کے مقابلے میں اگر روشنی آئے، اندھیرا آئے، اسے قبول نہیں کرتا۔ ایک مثال اس کی سادہ سی یہ ہے کہ مثلا جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، اور دیہات ابھی بھی پسماندگی کی علامت ہے، بعض ممالک میں دیہات ترقی کر گئے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں دیہات ابھی بھی پسماندگی کی علامت ہے۔ مثلا راستے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں، رہنے کے لیے رہائشی سہولتیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک آبائی سرزمین ہے، وہاں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہاں عمر کا اکثر حصہ بسر کیا ہے، اس زمین و علاقے کے ساتھ ایک جذباتی احساساتی وابستگی ہو جاتی ہے۔ اب انہیں اگر شہر میں آنا پڑے اور شہر میں بہت سہولت بھی ہو، پھر بھی وہ اسی دیہات کو ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ وہیں پہ رہیں۔ مشکل سے اس قدیمی چیز کو مشکل سے انسان چھوڑتا ہے، اور خدمت انسان کی نفسیات پر ایک تقدس کا اثر بھی رکھتی ہے۔ جو چیز پرانی ہے، قدیمی ہے، وہ مقدس بھی ہوتی ہے، اور تاریخ قرآن بھی یہی بتاتی ہے۔ قرآن کریم نے اقوام و ملل کی جو تاریخ ذکر فرمائی ہے، اس کے مطابق بھی ایسے ہی ہے کہ پہلے سے اقوام کے پاس جو کچھ تھا انبیاء کے آنے سے پہلے، اس کے ساتھ ان کی شدت سے والہانہ وابستگی تھی، اور انبیاء کے پیغام کو فوراً نہیں اپنایا، بعضوں نے ہرگز نہیں اپنایا، اور اسی موروثی آبائی سلسلے کے اوپر قائم رہے، اور اس کے تقدس کے معتقد رہے۔ اس کے بھی زیادہ پابند نہیں ہوتے، لیکن ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس سے مربوط سمجھتے ہیں، نہ یہ کہ ہو بہو اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ آبائی سلسلوں کے ساتھ منسلک رہ کر بھی
زیادہ تر انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، سب سے زیادہ اطاعت خواہش کی ہے، نفس کی۔ سب سے بڑا مطاع انسان کے لیے نفس انسان ہے، اور سب سے بڑا امر کرنے والا بھی نفس انسان ہے، خواہشات انسان ہے۔ ان خواہشات کو ترجیح دیتا ہے ہر چیز پر، الہی دین پر، آبائی دین پر، رسم و رواج پر، اور ہر ایک کی دوسرے کی خواہش پر اپنی خواہش کو انسان ہمیشہ ترجیح دیتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے۔ اپنی خواہشات کے بعد آباء و اجداد کے رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور آباء و اجداد کے جس طرح خواہش کے خلاف کوئی بھی بات ہو اسے اچھی نہیں لگتی۔ انسان کی یہ نفسیاتی ایک انسان کی الجھن ہے کہ خواہش کے برخلاف اس کو کوئی بات پسند نہیں آتی، اس کی حب و بغض، اس کا انتخاب اختیار، اس کا معیار حسن و قبح اپنی ذات ہوتا ہے، اپنی خواہش ہے۔ اگر اس کی خواہش کے موافق ہے کوئی چیز بہت اچھی ہے، اگر اس کی خواہش کے مخالف ہے بہت بری ہے۔ اس نے اشیاء کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، ہر انسان نے اشیاء کو تقسیم کیا ہوا ہے، اچھی اور بری چیزوں میں۔ انسانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے اچھے اور برے انسانوں میں، وسائل کو تقسیم کیا ہوا ہے اچھے اور برے وسائل میں، اور موسموں کو تقسیم کیا ہوا ہے اچھے اور برے موسموں میں۔ ہر چیز کو اس نے اچھے اور برے میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور اچھائی اور برائی کا معیار اس کی اپنی خواہش ہے۔ اچھے وہ ہیں جو اس کی خواہش کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، برے وہ ہیں جو اس کی خواہش کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے۔ یہ اس کا اپنا اندرونی پیمانہ ہے جس کے اوپر عموماً اچھائی برائی کو پرکھتا ہے، اور یہ غلط ہے یہ پیمانہ، چونکہ اچھائی برائی کے لیے خواہش کو پیمانہ نہیں بنایا گیا۔ اچھائی برائی کے لیے دو پیمانے ہیں، ایک عقل ہے انسان کی، وہ تشخیص دیتی ہے حسن و قبح، اور عقل جب تشخیص دیتی ہے تو اس میں خواہش کے ساتھ مطابقت ہونا نہ ہونا معیار نہیں ہوتا۔ ممکن ہے عقل ایک ایسی چیز کو، ایک ایسے کام کو اچھا کہہ دے جو انسان کو اچھا نہیں لگ رہا، خواہش کے مطابق نہیں ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ یہی اچھا ہے، جو تیری خواہش کے خلاف ہے یہی اچھا کام ہے۔ اور اس کے الٹ وہ کام جو انسان کو بہت ہی ناگوار گزرتا ہے، عقل کہتی ہے یہ گوارا ہے۔ دونوں صورتوں میں پیمانہ حسن و قبح کا عقل ہے انسان کے پاس، اور دوسرا منبع وحی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن امور کو انسان کے لیے گوارا و ناگوارا بنایا ہے وہ پیمانہ ہے، یعنی عقل و شریعت، عقل و دین، دو منبع ہیں انسان کے پاس اچھائی برائی کے۔ ان دونوں کو عموماً انسان ایک الگ کنارے پہ رکھتا ہے، اور خواہش کو ترازو کے طور پر، معیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، اچھائی اور برائی کے پیمانے کے طور پر۔ فرامین جو عقل کی طرف سے انسان کو آتے ہیں ان میں قدمت معیار نہیں ہے کہ ہر پرانی چیز ٹھیک ہوتی ہے، ہر پرانی چیز صحیح ہوتی ہے، نہ عقل کے نزدیک یہ پیمانہ ہے، نہ وحی میں یہ پیمانہ ہے۔ ہر رائج چیز، آبائی چیز جو آباء و اجداد سے، بزرگوں سے، بڑوں سے ہم تک پہنچی ہے وہ خوب ہوتی ہے، نہ شریعت نے اسے معیار قرار دیا ہے اور نہ عقل نے اس کو معیار قرار دیا ہے، لیکن انسانی نفس میں ہے یہ چیز کہ جو آبائی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے، اور جو جدید ہے، جو نئی بات آئی ہے، اس کے بارے میں نفس انسان کا خاضع نہیں ہوتا، احساساتی لحاظ سے اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے انکاری، استنکاری نگاہ سے انسان دیکھتا ہے کہ نئی بات ہے تو بس غلط ہے۔ علامہ اقبال بھی اسی نقطے کے اوپر متوجہ کر رہے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا
طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں کہ قومیں عموماً آئین نو سے ڈرتی ہیں، کتراتی ہیں، آئین نو کو نہیں اپناتی اور طرز کہن پہ ڈٹ جاتی ہیں۔ طرز کہن یعنی پرانا طریقہ، قدیمی طریقہ، قدمت، اس کے اندر کتنا ہی فساد ہو لیکن چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ آبائی ہے، قدیمی ہے، اس وجہ سے آبا کی نشانی کے طور پر اسے رکھتے ہیں۔ عقل کے خلاف ہے، وحی کے بھی خلاف ہے۔ وحی کے مطابق قدیم و جدید ہونا اچھے برے ہونے کی علامت نہیں ہے، حق و باطل ہونا۔ آپ یہ دیکھو کہ حق ہے یا ناحق ہے، ممکن ہے قدیم ہو اور حق ہو، تو اسے قدیم ہونے کی وجہ سے نہ مانو بلکہ حق ہونے کی وجہ سے مانو، چونکہ حق ہے بے شک قدیم ہو۔ جس طرح بعض لوگوں کو یہ الجھن ہے کہ وہ ہر قدیم چیز کو باطل سمجھتے ہیں، روشن فکر، سیکولر، لیبرل، یہ ہر پرانی چیز کو باطل سمجھتے ہیں۔ جو کچھ قدیمی ہے وہ سب منسوخ ہونا چاہیے، وہ سب ختم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ پرانا ہے اور پرانی ہر چیز غلط ہے۔ یہ بھی جہالت ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ تجدد ہے کہ وہ جدت کو حق سمجھتے ہیں۔ جدت درست ہے، قدمت مساوی و فساد ہے۔ یہ لبرلزم کا فتویٰ ہے، سیکولرزم کا فتویٰ ہے، متجددین کا یہ فتویٰ ہے، اور ان کے بالکل الٹ متحجرین ہیں۔ متحجرین یعنی قدامت پرست، یہ تجدد پرست ہیں، وہ قدامت پرست ہیں۔ یہ جدت پسند ہیں، وہ قدامت پسند ہیں۔ قدامت پرست و قدامت پسند، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ نئی ہر چیز بدعت ہے، وہ باطل ہے۔ نئی چیز ہے ہی بدعت ہے، جو کہ نئی ہے، بدعت کہتے ہی نئی چیز کو، اور جو پرانی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے۔ سلفیت اسی وجہ سے اسی کا ایک رخ ہے، یعنی کہ جو اسلاف ہیں وہ درست ہیں، اور جو اخلاف ہیں وہ جتنے آتے جاتے ہیں غلط ہوتے جا رہے ہیں۔ اخلاف یعنی بعد والی نسلیں، اسلاف پرانی نسلیں، پہلی نسلیں درست ہیں اور اخلاف بعد والی نسلیں ساری غلط ہیں۔ یہ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے سلفیت، کہ پرانی ہر چیز درست ہے اور نئی ہر چیز باطل۔ بس دو مکتب ہیں، تجدد و تحجر، جدت پسندی اور قدامت پرستی۔ دونوں درست نہیں ہیں، دونوں موزوں و متوازن و متعادل نظریے نہیں ہیں، اور نہ متعادل رویے ہیں۔ نظریے بھی ہیں، رویے بھی ہیں، بیشتر رویے ہیں۔ یہ نظریے کم ہوتے ہیں، رویے زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی انسان ذہنی طور پر اعتقاد رکھے بغیر عملاً کسی چیز کا پابند ہو جائے، اسے رویہ کہتے ہیں، یہ نظریہ نہیں ہوتا۔ یہ دو رویے ہیں، تجدد پسندی اور قدامت پسندی، اور دین کی نقطۂ نگاہ سے، وحی کے نقطۂ نگاہ سے اور عقل کی نقطۂ نگاہ سے دونوں غیر متعادل ہیں، چونکہ نہ قدامت حسن کی علامت ہے اور نہ قدامت فساد و قب کی علامت ہے۔ اسی طرح نہ جدت مساوی و حسن ہے اور نہ جدت مساوی و قباحت ہے، بلکہ پیمانہ و ترازو حق ہونا ہے۔ ممکن ہے کوئی چیز قدیم ہو اور حق ہو، اور ممکن ہے کوئی چیز جدید ہو اور حق ہو، ممکن ہے کوئی چیز پرانی ہو، قدیم ہو، آبائی ہو اور غلط ہو، باطل ہو، اور ممکن ہے کوئی چیز نئی ہو، جدید ہو اور باطل ہو۔ بس اصل جو ترازو ہے وہ حق اور باطل کا ہے، نہ کہ قدمت و جدت کا، اور نہ قدامت اور تجدد، تحجر و تجدد ہے۔ بنی اسرائیل بھی اسی قانون کے تحت، کہ پہلے سے وہ حضرت موسیٰ کے دین پر تھے، تورات کے دین پر تھے، یہودیت کے دین پر تھے، اور چونکہ آبائی ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ درست ہے۔ اور حضرت عیسیٰ مسیح نئی کتاب لے کر آئے ہیں، اللہ کی انجیل لے کر آئے ہیں، اور بے حیثیت رہبر و نبی آئے ہیں، انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے یہود، اور دشمنی اختیار کی، اور انتہا کی دشمنی
حضرت عیسیٰ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے ساتھ انتہا کی دشمنی کی ہے انہوں نے، اور ابھی تک ہے ان کی دشمنی باقی و برقرار ہے یہود کے ساتھ، یہود کی نصرانیت کے ساتھ آپس میں ان میں یہی اختلاف ہے، وہ انہیں باطل سمجھتے ہیں، یہ انہیں باطل سمجھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور اس قوم کے اندر جو متعدد آفات کا شکار ہو گئی تھی اور تحریفات کا شکار ہو گئی تھی، جس کا دین مسخ ہو چکا تھا، جس کا دین مکمل طور پر بدل گیا تھا، جس کے اندر قدریں مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھیں اور الہی دین کی شکل کسی اور طرز پر بن گئی تھی، جس کے اندر دین فروش ہیبر پیدا ہو گئے تھے، راہب پیدا ہو گئے تھے، اس انحراف کے ماحول میں اس قوم کے اندر اب نئے نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں کہ ذہنی طور پر وہ معاشرہ نبی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دینی طور پر بھی تیار نہیں ہے۔ ایسے سخت ماحول میں، کٹھن ماحول میں، دشوار ماحول میں حضرت عیسیٰ کی بعثت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو اہتمام ہے نئے مبعوث نبی کے لیے وہ بہت عمدہ ہے۔ ولادت حضرت عیسیٰ مسیح معمول سے ہٹ کر ہے، معجزاتی ولادت ہے، اور اس کے بعد جو معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ سب اسی ماحول کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی ہے، اور یہ مضمون قرآن میں تکرار ہو رہا ہے، کبھی اجمالاً، کبھی اختصار کے ساتھ، اور کبھی تفصیلاً، کبھی جزیات کے ساتھ ہے اور کبھی فقط اس کے جو اہم خطوط ہیں، موٹے اصول ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اختصار کے ساتھ کلیات اس قصے کی بیان ہو رہی ہیں، اور یہی ماجرا پھر 2-3 دفعہ قرآن کریم میں تکرار ہوتا ہے۔ حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے بشارت ملتی ہے حضرت عیسیٰ کی۔ پہلے خود حضرت مریم منتخب ہوتی ہیں، اس سے پہلے کہ عیسیٰ میدان میں آئیں اور انقلاب الہی کا آغاز کریں۔ اس انقلابی شخصیت کی ولادت ہوتی ہے اور ماں سے سلسلہ آغاز ہوتا ہے، ایک خاتون سے ماجرا شروع ہوتا ہے۔ یہودیت کے اندر، اس تحریف شدہ دین کے اندر اس کی کایا پلٹنے کے لیے ایک خاتون سے اللہ نے یہ تحریک شروع فرمائی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے ملائکہ حضرت مریم پر۔ مریم نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ کتاب اتری ہے، لیکن فرشتہ اترتا ہے۔ یہ بات قرآن کی صراحت ہے کہ وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، اللہ کے جو منتخب ہستیاں ہیں، وہ نبی اور رسول کے اندر منحصر نہیں ہیں۔ رسول بھی منتخب و برگزیدہ ہیں، انبیاء بھی منتخب و برگزیدہ ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ہستیاں ہیں جو مقام نبوت اور رسالت نہیں رکھتی لیکن برگزیدہ ہیں، جس کے اوپر یہ آیہ کریمہ گواہ ہے کہ حضرت مریم نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں اور برگزیدہ خداوند تبارک و تعالی ہیں۔ اور ملائکہ اترتے ہیں، ملائکہ اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، کسی واسطے کے ذریعے نہیں اترتے، خود اللہ کی جانب سے بلا واسطہ مریم پر اترتے ہیں، مریم کے لیے اترتے ہیں۔ نہ یہ کہ کسی واسطے سے مریم کے ساتھ آ کے تعلق ملائکہ کا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی مرد یا بیچ میں کوئی نبی یا بیچ میں کوئی اور برگزیدہ ہستی واسطہ بنتی ہے، بلکہ فرشتہ بلا واسطہ خود حضرت مریم کے اوپر اترتا ہے۔
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اے مریم خدا نے تجھے چن لیا ہے، پاکیزہ کر دیا ہے، اور تجھے تمام نساء عالمین پر اللہ نے چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم قنوت کر خدا کے لیے، یعنی فرمان بری کے لیے تیار ہو جا، قانت ہو جا، اطاعت خدا کے لیے تیار ہو جا۔ قنوت آمادہ ہونا اطاعت کے لیے، فرمان برداری کے لیے۔ اطاعت فرمان برداری ہے، قنوت آمادگی ہے فرمان بری کے لیے، تیاری ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ وہاں نہیں تھے، یہ غیب کی بات ہے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مریم کی جب کفالت کا مسئلہ پیش آیا تو وہاں کیا ہو رہا تھا، لیکن ہم بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فرمان ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کفیل مریم، مربی و معلم مریم کیسے انتخاب ہوا۔ اور یہ ہو سکتا ہے مریم جس طرح اللہ نے مریم کی ماں نے یہ ارادہ کیا حضرت مریم کو اللہ کی راہ میں ڈالنے کا، ابھی حضرت مریم کی ولادت کے آثار بھی نہیں تھے، ابھی نطفہ مریم بھی منعقد نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بے اولاد تھیں تو نظر کی کہ خدا اولاد دے تو میں رائے خدا میں اس کو پیش کر دوں گی۔ اس وقت سے اس خاتون نے یہ نیت کی ہوئی تھی، اور جب مریم پیدا ہوئی تو پھر جا کر خدا کی راہ میں بھیج دیا، لیکن چونکہ اہتمام نہیں تھا خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے تعلیم تربیت کا، اس وقت مردوں کے لیے تھا وہ میدان تعلیم، مشکل پیش آئی کہ اس بچی کو اب کیسے تعلیم تربیت دیں۔ ابھی بھی ہیں ایسی پاکیزہ بچیاں جو مریم بن سکتی ہیں اگر انہیں مائیں اٹھا کے پلید تعلیمی اداروں میں نہ بھیج دیں، رجس تعلیمی اداروں میں نہ بھیجیں ان کو، فاسد ماحول میں نہ بھیجیں ان کو۔ جب پیدا ہوتی ہیں بچیاں اور یہ بچیاں آ جائیں کسی زکریا کی تعلیم و تربیت میں تو یہ ابھی بھی مریم بن سکتی ہیں، لیکن آج کی مائیں وہ شعور نہیں رکھتی جو مریم کی ماں میں تھا۔ آج مائیں قرآن جو پڑھتی ہیں، جو مخاطبین قرآن ہیں، جو پیرو قرآن مائیں ہیں، قرآن نظر کرتی ہیں، حدیث قصہ پڑھتی ہیں اور نظر و نیاز کرتی ہیں کہ پہلے تو بچی پیدا ہی نہ ہو، تمام مقدسات کا واسطہ اللہ کو دیتی ہیں کہ بچی پیدا نہ ہو۔ ماں خود عورت ہے اور عورت نہیں چاہتی کہ اس کے پیٹ سے بچی پیدا ہو، اس کی ہم صنف پیدا ہو، لڑکا مانگتی ہیں۔ اب اگر خدا دے دے بچی، پھر اس کو با ناگواری، با دل ناخواستہ لے لیتی ہیں، لے کے اب اسے اس کی شروع سے ہی، ابھی وہ دودھ پیتی ہے، ابھی وہ شیرخوار ہے، تو اس کو وہیں سے فساد سے آشنا کرنا شروع کر دیتی ہے، چونکہ گھر کا ماحول ہی فاسد ہے، گھر کا ماحول ہی جس طرح کے چینل گھر میں ہیں، جس طرح کا ماحول گھر میں ہے، جو رفت و آمد گھر میں ہے، جو گھریلو اور خاندانی خواتین کی حالت ہے، مردوں کی حالت ہے، وہ ساری اس بچی پر اثر انداز ہو رہی ہے، بچی انہی سے سیکھتی ہے، پہلا اثر وہاں پڑتا ہے۔ پھر بچی جب تھوڑی سی کھیلنے کے قابل ہوتی ہیں، عموماً بچیاں جب شیرخوارگی میں تھوڑا سا بیٹھتی ہیں، کچھ
بچے شیرخوار کچھ پکڑنا شروع کرتے ہیں تو انہیں گڑیا کھلونے دیتے ہیں، ابھی انہیں ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں کہ یہ موبائل لے لو، وہ موبائل کے اندر موبائل گیمز ہیں. یہ مریم تو نہیں بن سکتی جو اس ماحول میں پیدا ہونے کے بعد ڈیجیٹل کھلونے اس کو دے دیے جائیں، موبائل، واٹس ایپ، اس کو انٹرنیٹ شیرخوارگی میں دے دیا جائے، تو یہ تو نہیں مریم بن سکتی. اللہ کا فرمانا ہے کہ اے رسول آپ کو معلوم نہیں تھا وہاں کیا ماجرا تھا. مریم پیدا ہوئیں اور اب مریم کی کفالت کا موضوع پیش آیا کہ تعلیم و تربیت کا، کہ تعلیم و تربیت کون کرے مریم کی. وہاں بڑے بڑے مدعی بیٹھے ہوئے تھے تعلیم و تربیت کے. تعلیم و تربیت سے کے ماہر نہیں تھے، یعنی دینی امور کے ماہر تھے. دین کے بڑے بڑے مدعی بیٹھے ہوئے تھے، متولی دینی اداروں کے اور عبادت گاہوں کے بڑے بڑے صاحب ادعا بیٹھے ہوئے تھے، شخصیات، اور وہ سب چاہتے تھے کہ ہمارے حوالے ہو، ہمارے مدرسے میں ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تدبیر کی کہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور کئی دفعہ ڈالا، اور جتنی دفعہ بھی ڈالا وہ قرعہ حضرت زکریا کے نام پہ نکلتا تھا. زکریا نبی تھے، لیکن وہ لوگ یہود انہیں نبی مانتے نہیں تھے، حضرت زکریا کو تسلیم نہیں کرتے تھے. بہت قلیل طبقہ تھا جو حضرت زکریا کو نبی مانتا تھا، باقی وہ حضرت زکریا کے مخالف تھے. یہود کے علماء وہ حضرت زکریا سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور عبادت گاہوں میں سے حضرت زکریا کے پاس کوئی عبادت گاہ، کوئی مدرسہ، کوئی تربیت گاہ بھی نہیں تھی. ان کے پاس تھیں ساری چابیاں، ان کے پاس تھیں، اختیارات ان کے پاس تھے، بیت المال ان کے پاس تھا. اب ایسے میں قرعہ ڈالا، بار بار ڈالا، تو حضرت زکریا کے نام نکلا. لہذا جناب مریم کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری حضرت زکریا کے سپرد ہو گئی. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. آپ نہیں تھے، یہ غیب کی خبر ہے، وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ وہاں نہیں تھے، اور اس وقت جب وہ قرعے کے پانسے پھینک رہے تھے، اقلام، کہ کون کفیل مریم ہوگا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، کیا نزاع کر رہے تھے، کیا جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں کس طرح الجھ رہے تھے. اور جب بھی زکریا کے نام نکلتا تو کہتے تھے نہیں، دوبارہ ڈالو. کئی دفعہ تکرار کیا، اور ہر دفعہ قرآن حضرت زکریا کے نام نکلا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک. یہ مریم کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، ابھی ماں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے. نبی پیدا ہونے کے لیے، رہبر پیدا ہونے کے لیے ماں سے آغاز ہوا. یہ ماں کی تعلیم و تربیت پہ جھگڑا ہو رہا تھا. یہ ماں کے لیے اہتمام ہو رہا تھا کہ جس کے بطن سے عیسیٰ نے پیدا ہونا تھا. اب مریم جب آ گئی زیر تربیت حضرت زکریا، اور اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اس مقام پہ پہنچی، اب حضرت مریم کو بشارت ہوئی کہ آپ کو خدا نے فرزند عطا کرنا ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اے مریم، ایک بے نظیر فرزند وجیہ فی الدنیا والآخرہ آپ کو عطا ہونے والا ہے. وجیہ یعنی وہ جو مورد توجہ ہوگا، جس کا وجہ خدا کی طرف ہوگا اور جس کی طرف دنیا کی توجہ ہوگی، وہ وجیہ بیٹا آپ کو عطا ہونے والا ہے. اور اس کا نام ہے مسیح، عیسیٰ نام ہے اس کا، وہ تیرا بیٹا ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، پہلے ہی جناب مریم کو بتا دیا گیا کہ وہ پیدا ہوگا تیرے بطن سے، اور پیدا ہوتے ہی پنگوڑے میں بولنا شروع کر دے گا. وَقَحْلًا، اور بڑھاپے میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر،
حضرت مریم نے تعجب سے کہا کہ پروردگارہ مجھ سے کیسے فرزند پیدا ہوگا جبکہ میں نے ازدواج ہی نہیں کی، میں تو کماری ہوں، ازدواج نہیں کی، کس طرح سے مجھ سے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، خداوند نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، تو نے ازدواج نہیں کی، کسی بشر نے تجھے مس نہیں کیا، لیکن تجھ سے ہی مسیح پیدا ہوگا، کیونکہ مسیح بچہ شوہر و ماں سے پیدا ہوتا ہے، لیکن شوہر و ماں میاں اور بیوی خالق نہیں ہوتے، بچہ خالق نے پیدا کرنا ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کو بھی وہی بچہ دیتا ہے، وہ خالق ہے، وہ خلقت کا اس نے وہی نظام اس نے بنایا ہے، اور بغیر باپ کے بھی خالق وہی ہے، باپ کے ذریعے خلق کرے تو بھی وہ خالق ہے، اور باپ کے بغیر خلق کرے تو بھی وہی خالق ہے، خالق نے دینا ہے تجھے۔ اللہ یخلق ما یشاء اذ قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اور اللہ جس امر کا ارادہ کرے اسے کہے کن، وہ ہو جاتی ہے وہ چیز۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور خدا اس تیرے فرزند کو، مسیح کو تعلیم دے گا کتاب کی، حکمت کی اور تورات و انجیل، یہ تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل، اور خدا تیرے فرزند کو بنی اسرائیل کا رسول و نبی و رہبر و پیشوا بنائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مسیح کی زبان سے شروع ہو جاتا ہے قصہ، انی قد جئتکم، یعنی وہ آئے گا بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر اور یہ کہے گا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس آیا ہوں بآیۃ من ربکم، اللہ کی نشانی لے کر، اور وہ یہ ہے کہ انی اخلق لکم من الطیر کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، معذرت، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، ایک کام میں یہ کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے مٹی سے، گارے سے پرندے کی شکل بناؤں گا، اور پھر میں اس میں پھونکوں گا، نفخ کروں گا، اور وہ واقعاً پرندہ بن جائے گا۔ تمہارے سامنے پرندے کی شکل بناؤں گا مٹی سے، اور پھر وہ ایک پھونک سے وہ پرندہ بن جائے گا، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دوں گا مبروس کو اور مکمہ کو، یعنی جو بیمار ہیں، ایسے پیدائشی بیمار، کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہیں اور برس کی بیماری میں مبتلا ہیں، میں انہیں شفا دوں گا۔ برس، مبروس، جن کے یہ جلد میں داغ پڑ جاتے ہیں، سفید داغ پڑ جاتے ہیں، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، آج بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا اس بیماری کا علاج، اور اسی طرح اکمہ کا علاج کروں گا، یعنی جو کوڑ کی بیماری میں ہے کہ وہ بھی لا علاج ہے۔ اگر کسی کو یہ بیماری شروع ہو جائے جس میں گوشت گلنا، جسم کا گوشت گلنا، ہاتھ پاؤں گلنا شروع ہو جاتے ہیں، اعضاء انسان کے گل گل کے گر جاتے ہیں، یہ اگر کسی کو بیماری لگ جائے، یہ لا علاج بیماری، اس کا بھی میں علاج کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے اذن سے میں مردے کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ یہ نشانیاں ہیں میری۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان کے اندر نشانیاں ہیں، اگر تم مومن ہو تو یہ نشانیاں ہیں، اگر نہیں ہو تو یہ شعبدے ہیں، تمہارے لیے دلچسپی کی چیزیں ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور پہلے سے جو تورات تمہارے پاس موجود ہے، لیکن جو میرے نزدیک، چونکہ جو تورات ان کے پاس بین یدئی موجود تھی، بین یدیہم، ان لوگوں کے پاس، ان علماء و کاہنوں کے پاس تھی، وہ قابل اعتماد نہیں تھی، لیکن حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ بین یدیہ، جو میرے پاس تورات ہے، میرے ہاں جو تورات ہے، میں اس کا بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔
اس کی تعلیمات کو باطل نہیں قرار دے رہا، وہ درست ہے، چونکہ وہ بھائی اللہ کی کتاب ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو کچھ پہلے سے اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہوا تھا اب میں اسے حلال قرار دوں گا، یعنی مجھے جو اللہ نے آئین دیا ہے اس میں وہ محرمات حلال ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے بہت ساری چیزیں حرام تھیں، یہی حلال جانور جو ابھی حلال ہیں یہ بنی اسرائیل کے لیے حرام قرار دیے گئے تھے کہ یہ نہیں کھا سکتے ہو، یہ گوشت نہیں کھا سکتے، چربی نہیں کھا سکتے، یا مثلا فلاں اونٹ نہیں کھا سکتے، یہ حرام تھے ان کے لیے، ان کی اپنی حرکات کی وجہ سے، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں ان کے لیے ممنوع قرار دی گئیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ مجھے جو اللہ نے آئین دیا ہے اس کے اندر وہ حلال ہو گئی ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں معجزہ لے کر، نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اندر اور تمہارے درمیان آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تقوی خدا اختیار کرو اور بچاؤ اپنے آپ کو، محفوظ کرو اللہ کی خاطر، اور اللہ کے تدبیر کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تقوی اختیار کرو۔ وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، یہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، تقوی خدا اختیار کرو اور میری اطیعونی مطالبہ ہے حضرت عیسیٰ کا پہلے دن قوم بنی اسرائیل سے کہ میری اطاعت کرو، میرے فرمان مانو، میرا حکم ماننا ہوگا، جو میں کہوں گا اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ درست و سیدھا راستہ ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد یوں نہیں کہ انہوں نے مان لیا یا اطاعت کی، نافرمانی کی اور سخت نافرمانی کی۔ بہت کم قلیل طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں آیا اور حواری بنے، حضرت عیسیٰ کے ساتھی بنے، اور حضرت عیسیٰ نے ان قلیل ساتھیوں کے ذریعے سے بہت سخت کٹن دور میں فریضہ رسالت انجام دیا، اور مقابلے میں جو قوم تھی بہت ہی سفاک و جفاکار قوم تھی، یہود، اگرچہ اپنے آپ کو تورات کا پیروکار اور موسیٰ کا پیروکار اور الہی آئین کا پیروکار کہلواتے تھے، لیکن تھے بہت شقی انسان وہ۔ بس یہ ایک مورد ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اطیعونی، میری اطاعت کرو، میرا فرمان مانو۔ تنہا چیز جو تم سے مجھے چاہیے اطاعت و فرمان برداری ہے، باقی کچھ بھی نہیں کہا کہ میرے لیے یہ کرو، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اطاعت کے، میری اطاعت کرو۔ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مثلا حضرت عیسیٰ کی تصویریں اپنے گھروں میں لگا لو، حضرت عیسیٰ کی صلیب نشانی ہے بھی ہر عیسائی کے گلے میں، ہر کمرے میں، ہر گھر میں، ہر عبادت گاہ پہ صلیب لگی ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب نشانی کے طور پر لی، چونکہ یہود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے، اور اس وقت جو ستمگر حکومت تھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی چڑھا دیا ہے، سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ سولی پھانسی نہیں ہوتی، پھانسی رسی سے لٹکاتے ہیں جو انسان اسی وقت مر جاتا ہے۔ سولی ہوتی ہے اس طرح، ایک سیدھی لکڑی اور ایک اس میں چوڑی لکڑی لگاتے ہیں اور اس میں انسان کو باندھ دیتے ہیں یا کیل ٹھونکتے ہیں اس کے بدن میں، دونوں ہاتھ اس کے کھول کے یا ان ہاتھوں کو لکڑی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں مچان بنا کر اونچی، یا پھر کیل ٹھوک دیتے ہیں بازوؤں کے اندر، ہاتھوں کے اندر اس انسان کو، اور زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندہ انسان اس صلیب کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور وہ وہیں پہ نہ اسے کوئی دے کچھ نہیں سکتا، کھانے پینے کے لیے کوئی جا نہیں سکتا،
وہ اسی طرح مر جائے تڑپ تڑپ کے بھوک پیاس سے، یا پھر پرندے آ کے اس کو نوچ لیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کو بتایا تھا، اس نے خواب دیکھی تھی اور اس کو حضرت یوسف نے بتایا کہ تجھے صلیب پہ لٹکایا جائے گا، سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے تجھے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے، تیری کھوپڑی سے شروع کریں گے کھانا تیرا جسا اور سارا گوشت تیرا پرندے کھا جائیں گے۔ اس طرح سے سزائے موت دیتے تھے وہ۔ حضرت عیسیٰ کو اپنے گمان میں انہوں نے اس طرح سے سولی پہ لٹکا دیا۔ یہود کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، اور عیسائیوں کا بعض کا یہ اعتقاد ہے حضرت عیسیٰ سولی پہ، اسی صلیب پہ وہیں شہادت ہو گئی ان کی، اور وہ جو حکمران تھے طاغوت، اس کا بھی یہ گمان تھا اس کے سپاہیوں کا کہ ہم نے، چونکہ واقعاً ایک شخص کو انہوں نے سولی پہ لٹکایا جو ہو بہو شبیہ عیسیٰ تھا۔ قرآن نے بھی فرمایا کہ وہ شبیہ کو لٹکایا انہوں نے، اور انہی مجرموں میں سے ایک کی شکل عیسیٰ جیسی ہو گئی، اور اسی کو پکڑ کے انہوں نے لٹکا دیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا زندہ۔ قرآن کے مطابق عیسیٰ مسیح صلیب پہ نہیں چڑھے، نہیں لٹکائے گئے، وہ اٹھا لیا انہیں، اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا، اور ابھی زندہ ہیں، حی ہیں، باحیات ہیں، اور قیامت سے پہلے دوبارہ ظہور کریں گے، خصوصاً حکومت امام عصر، حکومت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام میں آئیں گے اور اقتدا کریں گے امام مہدی علیہ السلام کی، دینی روایات کے اندر موجود ہے۔ لیکن عیسائیوں کے نزدیک شہید ہو گئے سولی کے اوپر، اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ امت کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ایک شخصیت نے ہمیں سختی میں ڈالا اور ایک نے سختیوں سے نکال دیا۔ عیسائی یہ سوچتے ہیں کہ حضرت آدم کی وجہ سے ساری مشکلات شروع ہوئی ہیں، وہ جو دانہ کھایا انہوں نے، ہم نہیں ہیں، یعنی اولاد آدم کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ سارا قصور آدم کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ کہ بعض جو اسرائیلیات سے متاثر ہیں مسلمان بھی، اور مطالعہ کم ہے اور صرف عقیدت ہے، وہ اس طرح کے افکار وہ بھی رکھتے ہیں کہ جرم آدم نے کیا ہے اور سزا بیٹوں کو۔ آدم نے، اس کو بڑا عارفانہ کلام سمجھتے ہیں، یہ شاعری یہ عارفانہ ترین کلام سمجھا جاتا ہے کہ جرم آدم نے کیا، سزا بچوں کو، بیٹوں کو، اولاد کو۔ یہ اللہ کے سامنے ایک قسم کا شکوہ کر رہے ہیں، جس طرح علامہ اقبال نے خدا کی بارگاہ میں شکوہ کیا، یہ عارف نما بھی اس طرح شکوہ کرتے ہیں۔ عیسائیت کا یہ اعتقاد ہے کہ ایک ہی گناہ ہوا بشر سے، ایک ہی ہوا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ آدم نے کیا، اور اس گناہ کو بچے آدم کی اولاد بھگت رہے تھے تاکہ کہ عیسیٰ پیدا ہو گئے، اور عیسیٰ نے پیدا ہو کر اس گناہ کے اثر سے بھی اولاد آدم کو بچا لیا، اور سولی چڑھ کے باقی سب کو آزادی دے دی، باقی سب کو نجات دے دی۔ یہ ان کا اعتقاد ہے۔ اس لیے صلیب بہت مقدس ہے ان کے یہاں، نشانی ہے صلیب۔ صلیب سب سے مقدس چیز ہے، معجزہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں صلیب ہو وہاں برکت ہوتی ہے، جس گھر میں صلیب پڑی ہوئی ہو وہاں رزق آتا ہے، وہاں بیماری نہیں آتی، وہاں چور نہیں آتے۔ اگرچہ چوریاں ہوتی ہیں، صلیب بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، چونکہ صلیب مہنگی بناتے ہیں، سونے کی بناتے ہیں، اکثر چوری جو صلیب ہی کی ہوتی ہے۔ جس طرح انگوٹھی خریدتے ہیں چوری سے بچنے کے لیے، اور چور انگوٹھی ہی اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر ڈھونڈتا رہتا ہے آدمی انگوٹھی کہاں گئی، اس طرح وہ صلیب کا سہارا لیتے ہیں۔ اور ان کے بقول کہ یہ امت کے گناہوں کا کفارہ ہے، اب امت آزاد ہے، امت کا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، جو ہونا تھا غلطی کسی اور نے کی، سزا ہمیں مل رہی تھی، وہ حضرت عیسیٰ نے چھڑا دیا ہمیں۔ اس طرح کام جس طرح ہوتا ہے نا، آدمی کسی غلط کیس میں پھنس جاتا ہے، ایک آدمی غلط کیس میں پھنسا دیتا ہے، دوسرا کوئی نیک آدمی آتا ہے وہ چھڑا دیتا ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو اب ہمارا کام، اس لیے عیسائی اطاعت نہیں کرتے، انجیل و تورات وہ کسی پر عمل نہیں کرتے، فقط تقدیس کرتے ہیں عیسیٰ کی، مریم کی، اور انہیں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے اندر حلول کے قائل ہیں، اور فقط ان کی تقدیس کرتے ہیں. جبکہ خود حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کرو میری، فرمان مانو میرا، میری صلیب تمہیں کچھ نہیں دے گی، میرا فرمان تمہیں بچائے گا، چونکہ میرا فرمان اللہ کا فرمان ہے. فاتقوا اللہ واطیعونی، میری اطاعت کرو. باقی آپ جو کچھ کر رہے ہو حضرت عیسیٰ کے لیے نام پر، حضرت عیسیٰ کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہو وہ فائدہ نہیں دے گا، اطاعت فائدہ دے گی. چونکہ مجھے اللہ نے اولی الامر بنایا ہے، رسول بنایا ہے، امام و پیشوا بنایا ہے، میں انجیل لے کر آیا ہوں، آئین لے کر آیا ہوں، فرامین لے کر آیا ہوں، فرمان روا بن کر آیا ہوں، بس فرمان برداری کرو، فرمان بری کرو. سورہ زیادہ انبیاء کرام کی اطاعت کا مطالبہ امتوں سے سورہ شعراء میں ہے. نام اس کا سورہ شعراء ہے سورہ انبیاء. شعراء اس وجہ سے ہے کہ آخر میں انبیاء کے مقابلے میں شعراء کو پیش کیا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ شعراء کہاں چلے جاتے ہیں، شعراء امتوں کو کدھر لے جاتے ہیں. اس وجہ سے اس آخری تذکرے کی وجہ سے سورہ کا نام ہی سورہ شعراء پڑ گیا ہے. اور شعراء سے مراد تخیلاتی شعر، قرآن کریم میں اور احادیث میں مراد نظم نہیں ہے. ہم اردو میں شعر اور نظم میں آپس میں خلط ہو گیا ہے، تو نظم کو شعر کہتے ہیں. جیسے علامہ اقبال خود کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں، اور شاعر مجھے کہنا تہمت ہے مجھ پر، اور خود بھی بہت برا مانتے تھے کہ میں نہیں ہوں شاعر، جو مجھے شاعر کہتا ہے وہ نامرد ہے. شاعر جس کے خیالی مضامین ہوں، علوم، معارف، حکمت، حقائق، دین، یہ نہ ہو اس کے کلام میں، چونکہ یہ تو سب تخیلات نہیں ہیں، یہ تو حقائق ہیں، دلائل ہیں اور واقعات ہیں. جو واقعات کو پیش کرتا ہو، جو بیدار کرتا ہو، جو آگاہ کرتا ہو، وہ تو شاعری نہیں ہے، وہ استدلال ہے، وہ دلیل ہے. شعر کا مطلب ہوتا ہے کہ فقط خیال، کسی بھی شے کو تخیل کی تصویر کے ساتھ پیش کرنا. اور یہی بہت خرابی کی بات ہے کہ انسان اصلی حقیقی دنیا سے ہٹ کر خیالی دنیا میں چلا جائے، ہر چیز اس کی خیالی ہو. وہاں اگر مذہبی شاعر ہے تو خدا بھی خیالی ہے، اس کا رسول بھی خیالی ہے، جنت بھی خیالی، جہنم بھی خیالی، مومن بھی خیالی، ایمان بھی خیالی، ہر چیز اس کی تخیلاتی ہے. مثلا آپ تخیلاتی اگر دیکھنا چاہتے ہیں، بہت سارے شعبے ہیں جن میں تخیلاتی شاعری، جن میں شاعری ہوئی ہے. نظم وسیع ہے دائرہ نظم کا، بعض شعر نظم میں ہیں، بعض شعر منظوم نہیں ہیں. کلام کی دو قسمیں ہیں، منظوم اور منثور، نثر اور نظم. نثر اور شعر نہیں ہوتا، نثر اور نظم آپس میں تقابل ہے ان کا، کہ جو بات بھی انسان کرتا ہے دو صورتوں میں کرتا ہے، یا نثر کی حالت میں کلام ہوتا ہے یا نظم کی حالت میں کلام ہوتا ہے. نثر جس میں وزن نہیں ہوتا، جس میں قافیہ ردیف نہیں ہوتا، اس کو نثر کہتے ہیں، ایسے پھیلا ہوا کلام. لیکن یوں سمجھے نظم اور نثر سے کا فرق کیا ہے. جیسے آپ کے پاس موتی ہوں، قیمتی موتی پروئے ہوئے ہوں، اور موتی ہوں ایسے کسی جگہ پڑے ہوئے، کسی تھیلی میں، کسی ظرف میں، کسی جگہ ایسے پڑے بکھرے ہوئے. وہ بکھرے ہوئے موتی نثر کہلاتے ہیں، پھیلے ہوئے، نثر یعنی پھیلے ہوئے. اور پروئے ہوئے موتی نظم کہلاتے ہیں. بعض ہیں موتی پروتے ہیں، وہ بڑا ہنر ہے موتی پرونا، ہر ایک نہیں پرو سکتا. آپ پہلے یہ ہنرمند زیادہ تھے، ابھی چائنا نے
سب کی نیابت میں یہ ہنر چائنا نے سیکھ لیا ہے، ورنہ گھر گھر میں خواتین ہنرمند ایک ہی ہنر سیکھتی تھیں، موتی پر ہونا، کڑھائی اور موتیوں کے ساتھ. یہ نظم ہے، یہ موتی پر ہونا یعنی ایک ترتیب میں لانا، کلام کو، الفاظ کو ایک ترتیب میں لانا، یہ نظم ہے. یہ شاعری نہیں ہے. شاعری اس کا نام اردو میں پڑ گیا ہے. شاعری دونوں صورتوں میں ہوتی ہے، نثر میں بھی شاعری ہوتی ہے، نظم میں بھی شاعری ہوتی ہے. کلام نظم میں بھی ہوتا ہے، نثر میں بھی ہوتا ہے. جس طرح بعض لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے نثر میں، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا نظم میں. منظوم ترجمہ ہے. نہج البلاغہ کا ترجمہ نثر میں بھی ہے، نظم میں بھی ہے. منظوم و منصور دو کلام ہے. شعر بھی دو طرح کا ہے، منصور شعر اور منظوم شعر. بعض شعر نظم ہے، بعض شعر نثر ہے. شعر یعنی تخیلات، محض تخیلات، جس کے اندر کوئی حقیقت نہ ہو، واقعیت نہ ہو. واقعیت اگر آئے تو وہ شعر نہیں ہوتا. شعر کا معیار بھی یہی ہے شعراء میں کہ سب سے اچھا شعر، سب سے بہترین، میٹھا، احلا شعر، پسندیدہ شعر وہ ہوتا ہے جو سب سے جھوٹا ہو، چونکہ تخیل میں جھوٹی تصویر بنائی جاتی ہے. شعر کا معیار، پیمانہ یہ ہے سب سے اعلی شعر کون سا ہے؟ جس میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا گیا ہو، اکذب ہو، جو وہ احلا ہوتا ہے. وہ بہت، اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں، اور واقعا نہیں ہے علامہ اقبال شاعر اصطلاح کے مطابق، لیکن نظم میں بہت استاد ہیں. اتنی پختہ نظم ہے علامہ اقبال کی. فارسی نظم بہت پختہ ہے، خود اصل زبان دانوں سے زیادہ پختہ ہے علامہ اقبال کی نظم. رہبر معظم نے ان کی نظم کے بارے میں فرمایا، نظم و نثر دونوں. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ فارسی نثر علامہ اقبال کی وہ اپنی ہے، علامہ اقبال کی اپنی ہے. اور وہ نثر بالکل ایسی ہے جیسے پہلی دوسری کا بچہ فارسی سیکھ رہا ہو تو وہ فارسی لکھتا بولتا ہے. لکھے ہوئے نا علامہ کے فارسی کلام کے جو اوپر نظموں کے عناوین ہیں وہ خود علامہ کے اپنے لکھے ہوئے ہیں. وہ نثر کی فارسی ہے اور بہت ہی خام فارسی ہے وہ جو عناوین ہے نظم کے. لیکن جب نظم شروع ہوتی ہے تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ فارسی علامہ کی نہیں ہے، یہ فارسی کہیں غیب سے علامہ کو ملتی ہے، کہیں ربط جڑ جاتا ہے کہ یہ تو استادوں سے مافوق فارسی ہے، پختہ فارسی ہے، بہت پختہ فارسی ہے. اتنی پختہ کہ وہ حافظ و مولانا کی ردیف یا ان سے بالاتر فارسی ہے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے نثر اور نظم. بس نظم کے استاد ہیں لیکن شاعری کہتے مجھے پسند نہیں ہے، میں شاعر نہیں ہوں، مجھے شاعر مت کہو. سورہ شعراء میں جن شعراء کا تذکرہ ہے وہ نظم لکھنے والوں کا نہیں ہے، چونکہ بہت سارا نظم حکمت ہیں، لیکن شعر سے مراد تخیلات ہیں. اور قرآن کا فرمانا بھی ہے کہ یہ ہوش کی دنیا میں کم ہی رہتے ہیں، یہ اکثر خیالات میں رہتے ہیں، وادی تخیل میں، اور کمتر. بلکہ ایک شاعر بہت پاکستان کے مشہور شاعر گزرے ہیں، وہ 10 سال مدہوش رہے ہیں، بہت معاصر شاعروں میں سے ہیں، ابھی موجود نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں. ان کے بارے میں ہے کہ 10 سال پورے مدہوش رہے ہیں، شراب کے نشے میں رہے، 10 سال مکمل. وہ پہلا نشہ اترتا نہیں تھا، دوسرا چڑھا لیتے تھے. یہ دونوں شراب اور تخیل ایک ہی وادی میں دونوں لے جاتے ہیں انسان. اب توجہ فرمائیں کہ سورہ شعراء اصل سورہ انبیاء ہے، اس میں سارا ذکر انبیاء کا ہے، آخر میں بتانے کے لیے کہ ان کی پیروی کرنی ہے انبیاء کی. لیکن آپ کو انبیاء کے بجائے شعراء آ جاتے ہیں، خیالاتی دنیا. مثلا سب سے بڑے شاعر، پاکستان کے سب سے بڑے شاعر کون ہیں؟
نہیں معلوم. سیاستدان جو سب تخیلاتی دنیا میں رہتے ہیں، یہ تخیلات شاعری ہے. سیاستدان سبز باغ دکھانا، خیالی دنیا میں رہنا، حقیقت کی دنیا میں یہ سب سے بڑے شاعر ہیں قرآن کے بقول کہ یہ غاوون ہیں. وہ آخری ذکر بھی سن لیں جس پر اختتام سورہ کا ہو رہا ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء کے پیروکار گمراہ ہوتے ہیں، غاوون. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کیا نہیں دیکھتے آپ کے شاعر ہر وادی میں جھانک رہا ہوتا ہے، ممنوع و مجاز سب میں جاتا ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، چونکہ شعر ہوتا ہی وہ یہ جو کہا جائے. بس شاعر کون ہیں؟ جو باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یہ شاعر ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. مگر یہ کہ جس نے شاعری چھوڑ دی ہو، تخیلات چھوڑ دی ہو، ہر وادی میں جھانکنا چھوڑ دیا ہو، روایت چھوڑ دی ہو، بغاوت چھوڑ دی ہو، جو ہدایت کے در پر آ گیا ہو، روایت تر کر کے ہدایت جس نے اپنا لی ہو وہ بچ جائے گا. یہ اختتام ہے سورہ شعراء کا، اور اس وجہ سے اس کا نام سورہ شعراء ہے. اصل ماجرا شعراء کا نہیں ہے، اصل ماجرا انبیاء کا ہے، وہ اقوام کا ہے سورہ شعراء میں. اب یہ سیاق جو مطالبہ اطاعت ہے آیا 108 سے شروع ہوتا ہے، بلکہ کہیں آیا 105 سے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آیا 105 کے بعد قدبت. اب نوٹ کرتے جائیں کہ کتنے نبیوں کا ذکر آتا ہے اور کتنا اطاعت کا مطالبہ تکرار ہو رہا ہے. اور تمام انبیاء نہیں کہہ رہے کہ ہمارے مزاروں پہ آنا، ہمارے بعد قوالیاں کرانا، ہماری فاتحہ پڑھوانا، ہمارے بعد جھنڈے ہمارے اٹھانا، ہمارے بعد یہ کرانا. آپ پورا قرآن پڑھ لیں، کسی نبی کا اپنی قوم سے یہ مطالبہ نہیں ہے. 2-3 مطالبے ہیں، اور 2-3 جگہوں اور 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کی تصریح یہ ہے کہ یہ نہیں مانگتے ہم آپ سے. اجر نہیں مانگتے، اجرت نہیں مانگتے، معاوضہ نہیں مانگتے، فیس نہیں مانگتے. یہ صراحت سے نفی ہے اس کی تمام انبیاء کی کہ ہم قوم سے اجرت نہیں لینے آئے، اجر لینے نہیں آئے، فیس لینے، معاوضہ لینے نہیں آئے. کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح جھٹلانے والے تھی، رسولوں کو جھٹلایا قوم نوح نے، رسول کو، اللہ کے رسولوں کو نوح کی قوم نے جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. اب شروع ہو گیا ماجرا. سب سے آپ کہیں کہ وہ نبی جن کی تبلیغ کا سب سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، 950 سال قرآن نے ذکر کیا ہے جس نبی نے امت کو تبلیغ کی ہے، اور شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے. اور شریعت کا آغاز انہی سے ہوا ہے، حضرت نوح سے ہوا ہے. قوم نوح میں حضرت نوح مبعوث ہوئے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. اخو عربی لفظ ہے، اردو میں اس کا معنی بھائی کیا جاتا ہے. بھائی بھی اخ ہی ہے لیکن مصداق ہے اخ کا. بھائی اردو میں جس کو بھائی کہتے ہیں، یعنی ایک ماں باپ کے اولاد یا باپ اور ماں ایک ہوں تو بھائی بنتے ہیں. یہ اخ کا معنی نہیں ہے، یہ اخ کا مصداق ہے. پہلے یہ بات کی ہے، نقطہ اجمالاً پہلے بیان ہوا ہے. الفاظ کے معانی الگ ہوتے ہیں اور ان معانی کے مصادیق الگ ہوتے ہیں. مثلا جو آپ کی جیب میں ہے جس سے لکھ رہے ہیں،
یہ قلم کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ قلم کے معنی کا مصداق ہے، چونکہ الفاظ کا تعلق مصادیق سے نہیں ہوتا، الفاظ کا تعلق معانی سے ہوتا ہے، معانی کا تعلق مصادیق سے ہوتا ہے۔ یہ جنہیں ہم نام رکھتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے، یہ کاپی ہے، یہ کتاب معنی نہیں ہے، اسی کو کہہ رہا ہوں یہ کتاب ہے، لیکن یہ بالواسطہ کتاب ہے، یعنی یہ مصداق ہے اس کا جس کا نام کتاب ہے، یہ اس معنی کا مصداق ہے، اس معنی کا ایک فرد ہے جس کا نام یا جس کے لیے لفظ کتاب مقرر کیا گیا ہے۔ مصادیق ہمیشہ معانی کے توسط سے الفاظ سے مربوط ہوتے ہیں، اور الفاظ معانی کے ذریعے مصادیق کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، یہ قانون ہے۔ لیکن استعمال میں ہم اس واسطے کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں اور الفاظ کو گویا سیدھا ہی مصادیق میں لے جاتے ہیں، اور مصادیق کو معانی کی جگہ لے آتے ہیں، جہاں سے ساری خرابی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مصداق ایک دفعہ معنی بن کر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، جب بھی یہ لفظ سنیں یہی مصداق ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہم درست طریقے سے کھولیں، الفاظ کے معانی پہلے سمجھیں، پھر ان معانی کے مصادیق، پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ لفظ سننے کے بعد فوراً مصداق ذہن میں آئے، بلکہ لفظ سننے کے بعد معنی ذہن میں آئے گا، اور معنی ذہن میں آنے کے بعد پھر مصادیق اس آئینے میں، معنی کے آئینہ میں مصداق ہمیں نظر آئے گا۔ یہ جو اصل ترتیب ہے، منطقی ترتیب، الفاظ کے ذریعے حقائق کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی یہ ترتیب ہے۔ لیکن ابھی مسئلہ الجھا ہوا ہے ذہنوں کے اندر، توجہ نہیں کی تو مصادیق معانی بن کر ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا جو ہی کہتے ہیں قرآن میں، جہاں قرآن میں ہو، عربی میں ہو، جہاں بھی آہ کا مطلب ہو، فوراً کہتے ہیں بھائی۔ مجھے یاد ہے بعض الفاظ انسان سے ہاضم نہیں ہوتے، پتہ بھی نہیں ہوتا، ہاضم بھی نہیں ہوتے، یہ انسان کا وجدان گواہی دیتا ہے کہ یہ صحیح ترجمہ نہیں ہو رہا۔ آغاز طالب علمی میں جب ادبیات شروع کی پڑھنا تو استاد نے آغاز میں ہی وہ پڑھائے عوامل، ان عوامل میں پڑھائے انا و اخواتہا اور کانا و اخواتہا، ہے نا ایک سبق عوامل کا نحو کے اندر۔ انا ایک لفظ ہے اور اس جیسے اور بہت سارے الفاظ ہیں انا کی طرح جو ایک جیسا عمل کرتے ہیں، انہیں نحو میں ادبیات میں کہا جاتا ہے انا و اخوات۔ اور ایک اور لفظ ہے کانا، اور کانا جیسے بھی بہت سارے اور الفاظ ہیں، چند ایک اور ہیں جو کانا کی طرح عمل کرتے ہیں دیگر الفاظ کے اوپر، اعراب زبر زیر پیش دینے میں انا و کانا کے مشابہ جو چیزیں ہیں۔ وہ بزرگوار جو ہمیں پڑھاتے تھے تو ظاہر انہوں نے جیسے پڑھا تھا وہ ہمیں پڑھا دیتے تھے، اور معنی یہ کرتے تھے انا اور اس کی بہنیں، اور کانا اور اس کی بہنیں۔ یہ ہم بھی اسی طرح پڑھتے تھے اور ترجمہ یہی کرتے تھے، چونکہ استاد نے کر دیا ہے تو یہی درست ترجمہ ہے، لیکن ہضم نہیں ہوتا تھا، یہ چبھتا تھا یہ کہ یہ بیچ میں کہیں کوئی خلل ہے اس ترجمے میں۔ انا کی بہنیں اور کانا کی بہنیں، یہ بہنیں نہیں ہونا چاہیے، یہاں کچھ اور مسئلہ ہے۔ لیکن کس سے پوچھیں، جس سے پوچھیں وہ کہہ دیتے یہی ہے اخوات کا معنی، اخت کی جمع اخوات ہے تو بہنیں ہی بنتا ہے، اخ کی جمع اخوان ہے، بھائی بنتا ہے، بھائی اور بہنیں۔ وہ بہت عرصے بعد پھر جا کر جب خداوند تعالیٰ نے توفیق دی، بعض دیگر اساتید کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ ظاہر انسان طالب علمی میں کچھ آگے بڑھتا جاتا ہے تو سابقہ جہالت کچھ برطرف ہوتی ہے، کچھ نئی جہالت کا احساس انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو سابقہ جہالت تھوڑی تھوڑی برطرف ہوتی ہے اس میں سے آگاہی پیدا ہوئی کہ انا و اخواتہا، اس کا مطلب ہوتا ہے انا و امثالہا۔ کانا و اخواتہا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کانا و امثالہا، کانا اور اس کی مثل،
کانا اور اس کی مانند، انا اور اس کی طرح، اس جیسے، اخ جیسے کو کہتے ہیں، اسی جیسا۔ اخ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں مشارکت ہو، ایک ہی چیز میں دو چیزیں اگر مشارک ہوں، شریک ہوں ایک شے کے اندر، وہ مشارکت ان دونوں کو اس طرح سے بنا دے کہ اس کو دیکھیں تو وہ ذہن میں آئے اور اس کو دیکھیں تو یہ ذہن میں آئے، یا اس مشارکت سے دونوں کی حیثیت ایک ہو جائے۔ ایسی مشارکت، ایسی شراکت کسی دو چیزوں کی ایک شے میں کہ دونوں کی حیثیت ایک کر دے۔ مثلا دو طالب علم ہیں، ایک طالب علم نے ایک جگہ داخلہ لیا، دوسرے نے بھی داخلہ لیا، ایک کلاس کے اندر ہیں، اس داخلے نے اور اس کلاس کے اندر بیٹھنے نے دونوں کو ایک کر دیا ہے، ایک حیثیت بنا دی ہے اس مشارکت نے۔ بعض اوقات مشارکت ہوتی ہے لیکن حیثیت ایک نہیں ہوتی، حیثیتیں الگ الگ ہی رہتی ہیں۔ ایسی مشارکت جس میں وہ دونوں ایک حیثیت کے مالک ہو جائیں، ایسی شراکت اس کو کہتے ہیں خوایت یا اخوت۔ ایسی شراکت جس میں دونوں کی حیثیت ایک ہو جائے، اس کو اخوت کہتے ہیں۔ مثلا یہ ستون اس ستون کے ساتھ شریک ہے، یہ اخ ہیں، یہ دونوں ایک حیثیت ہے، دونوں کی ایک ہی سائز ہے، ایک ہی کام دونوں نے کیا ہوا ہے، دونوں نے چھت سنبھالی ہوئی ہے، بس یہ دونوں ایک ایسی خصوصیت میں شریک ہیں جس نے ان دونوں کی حیثیت ایک کر دی ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اخ۔ لہذا اخ اسی کے ساتھ مختص نہیں ہے لغت کے لحاظ سے، جو بھائی ہے، جو ماں باپ سے اکٹھے پیدا ہوئے، اس کو بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس ولادت نے اس عورت مرد سے جتنے پیدا ہوں گے یہ مشارکت ہے۔ ماں باپ سے پیدا ہونا، ایک ماں باپ سے پیدا ہونا مشارکت ہے، اور اس مشارکت نے ان کی حیثیت کو ایک کر دیا ہے۔ چونکہ حیثیت ایک کر دی ہے لہذا یہ دونوں اخ ہیں، اخت ہیں، اخوان ہیں، حیثیتیں جب ایک ہو جائیں۔ اور یہ مشارکت صرف ماں باپ کی نہیں ہوتی بلکہ انسان قوم میں، قبیلے میں اور بہت ساری چیزوں میں مشارکت رکھتا ہے۔ ایک ملک میں رہنے والے شہری، ایک ملک کے شہری یہ شریک ہیں اس حیثیت سے، ایک ملک کے شہری ہیں۔ جب ایک ملک کے شہری ہیں تو یہ سارے اخوت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ اخوت کا لفظ اگرچہ ضمناً یہاں آیا ہے، حضرت نوح کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کی وضاحت کرنا پڑ گئی ہے۔ اب آپ اسے اور جگہ مشاہدہ کر لیں، یہ معنی جو عرض کیا ہے، تاکہ تصدیق تسلی ہو جائے اور دل مطمئن ہو جائے۔ قدیم سے آبائی چیز ذہن میں بیٹھی ہوئی نکلتی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سن بھی لیا اخ کا معنی، لیکن پھر بھی ذہن میں وہی رہے گا جو پہلے سے بچپن سے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اخ کا مطلب بھائی ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بہت خوبصورت استعمال اس لفظ اخ کا کیا ہے۔ انبیاء کو کہا ہے کہ یہ اخ ہیں، رسول اللہ کو نہیں کہا اخ، لیکن منہم کہا کہ انہی میں سے، اسی قوم میں سے، اسی قبیلے میں سے، انہی قریش میں سے ہم نے پیغمبر اکرم کو مبعوث فرمایا ہے، اسی قوم سے ہم نے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، اسی خاندان سے۔ لیکن باقی انبیاء کے بارے میں ان کی قوم کے ساتھ تعلق کو اخ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب بعض جگہ پر بہت خوبصورت الفاظ استعمال ہے قرآن کا۔ سورہ آل عمران میں آیا 103 میں یہاں اخ کا معنی بہت خوبصورت استعمال ہوا، اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ انسان اخ کیسے بنتا ہے اور اخوت ٹوٹتی کیسے ہے، اور اخوت کے مقابلے میں کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اخوت کے مقابلے میں کیا ہے، کہتے ہیں کزن۔ اب ایک لفظ کزن لنڈے کا زبان پہ چڑھ گیا ہے، اس کی آگے تفصیل نہیں ہے۔ مثلا پوچھتے ہیں نا
بچوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا لگتا ہے، کہتے ہیں کزن ہے. وہ کون سا کزن ہے آگے نہیں پتا ان کو کہ یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے. بلکہ یہ بعض علاقوں کی تو اصطلاحات ہی بہت عجیب ہیں. وہ خالہ کو کہتے ہیں نانی. اس نے کہا کہ میں نے پوچھا یہ کیا لگتا ہے، کہتا ہے کزن ہے. میں نے کہا کزن کون سا کزن؟ والد کا بھتیجا ہے کیا ہے؟ چچا زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے؟ تو اس نے کہا نہ چچا زاد ہے، نہ خالہ زاد ہے، نہ پھوپھی زاد ہے، نہ ماموں زاد ہے. تو میں نے کہا پھر کیسا کزن ہے؟ کہتا ہے نانی کا بیٹا ہے. میں نے کہا نانی کا بیٹا پھر تو ماموں ہو گیا آپ کا. کہا نہیں، نانی کا بیٹا ہے اور میرا کزن لگتا ہے. وہ بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ خالہ کو نانی کہہ رہا ہے، مراد خالہ تھی. بعض علاقے ہیں جن میں یہ اپنی زبان ہے، اصطلاح ہے ان کی. اب قرآن کی بھی اصطلاح سن لیں ہمیں، کہ ہمیں پتہ ہو کہ اخ کس کو کہتے ہیں اور اخوت کے مقابلے میں کیا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران آیا 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب تھام لو، جمیعاً تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ مت بناؤ، گروہ مت بناؤ، ٹولی مت بناؤ. فرقہ گروہ کو کہتے ہیں، گروہ مت بنو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب توجہ کریں، اخ کا استعمال اور معنی قرآن بتا رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اعداء. تم سب اعداء تھے، عدو تھے. عدو یعنی دور، کسی چیز میں شریک نہیں تھے. عداوت تھی تمہارے درمیان. عداوت عدو دوری کو کہتے ہیں، فاصلہ، جہاں پر یہ الگ ہو وہ الگ ہو اور ان دونوں کے درمیان کوئی چیز مشترک نہ ہو، یہ عدو ہوتا ہے. دشمن کو عدو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خود دور ہوتا ہے اور انسان کو بھی دور کرتا ہے، دوسروں کو بھی دور کرتا ہے. جب تم اعداء تھے، یعنی پہلے تمہارا آپس میں جو تعلق تھا وہ عداوت کا تھا. عداوت تھی، دوری، مشارکت نہیں تھی، قرابت نہیں تھی، دوریاں تھیں، علیحدگیاں تھیں اور نفرتیں تھیں، فاصلے تھے تمہارے درمیان. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور خدا نے تمہارے دلوں کی تالیف کی، جوڑا، تمہارے دلوں کو جوڑا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کی، محبت پیدا کی، جوڑ پیدا کیا، ربط پیدا کیا، ملا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب اللہ کی نعمت کے طفیل تم اخوان بن گئے. اعداء تھے، اخوان ہو گئے تم. پہلے عدو تھے، اب اخ ہو گئے ہو تم. اخ نہ کہ اب تمہارے ماں باپ ایک ہو گئے ہیں. پہلے ماں باپ ایک تھے، دشمن تھے، اب دشمنی ختم ہو گئی ہے، یہ نہیں ہے مراد. پہلے تم کسی چیز میں شریک نہیں تھے، دور تھے، علیحدگی تھی، فاصلے تھے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، مشارکت نہیں تھی. اب ایک چیز نے تمہیں آپس میں شریک بنا دیا ہے اور وہ ہے ایمان، دین، اللہ کے اوپر ایمان. اللہ کے اوپر ایمان نے تمہیں اخوان بنا دیا ہے، اخ بن گئے ہو. دین نے تمہیں ایک تو شریک کر دیا ہے، ایک چیز میں اکٹھا کر دیا ہے، اور دوسرا تمہاری حیثیت ایک جیسی کر دی ہے. جو بھی ایمان میں مومن ہو جاتا ہے اسی حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے جس کا دوسرا مالک ہے. طبقاتیت ختم ہو جاتی ہے، اعلیٰ ذات اور کم ذات ختم ہو جاتا ہے، بڑا قبیلہ چھوٹا قبیلہ ختم ہو جاتا ہے، کالا گورا ختم ہو جاتا ہے. جو کچھ بھی رنگ و نسل کا فرق تھا، رنگ و بو کا، وہ سب ختم کر دیتا ہے. ایسی شراکت تمہاری آپس میں دین ایجاد کرتا ہے، ایمان ایجاد کرتا ہے کہ تمہاری حیثیت ایک جیسی کر دیتا ہے. اس لیے تم اعداء تھے، اب اخوان ہو. لہذا اخوان اصطلاح قرآن، یہ لغت کی بھی یہی اصطلاح ہے. بعد میں یہ اصطلاح تدریجاً عربی میں، فارسی میں، اردو میں بھائی کے لیے مختص ہو گئی. اخ یعنی بھائی نہ، اخ شریک،
ایک شے میں، امر واحد میں دوسروں کے ساتھ شریک، ایسا شریک جس نے حیثیت ایک بنا دی ہو، اسے اخوت کہتے ہیں۔ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخ اپنی قوم کے اخ تھے، اخ یعنی شریک تھے، انہی میں سے تھے، اجنبی نہیں تھے، جانی پہچانی چیز تھی، یعنی قوم قبیلہ نسب ایک تھا، انہی کے ساتھ تھے، اور خدا نے انہیں ان کا نبی بنایا، رہبر بنایا۔ بس یوں نہیں کہ کوئی اجنبی کوئی باہر سے آ گیا ان کے اندر جسے جانتے نہیں تھے، ان کے اخ کو اللہ نے ان کا پیشوا بنایا۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے اخ نے یعنی انہی کی قوم کے فرد نے جو ان کی رہنمائی کے لیے خدا نے مقرر کیا، الا تتقون، تقوی اختیار نہیں کرو گے، فاسد رہو گے، گمراہ رہو گے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہوں رسول اور امین، اللہ کا امین ہوں تمہاری جانب، اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، اللہ کا پیغام لایا ہوں تمہارے لیے، امانت کے ساتھ لایا ہوں۔ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں تم ہی میں سے، لیکن اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام سنا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پہلے اپنا تعارف کروایا، میں رسول ہوں اور اللہ کی جانب سے اور امین ہوں، پس اب کیا کرو جب میں رسول ہوں اور امین ہوں؟ فاتقوا اللہ، چونکہ اللہ کی جانب سے ہوں، پس اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَأَطِيعُونِ وَأَطِيعُونِي، نون کے نیچے زیر، یہ اس یہ کی علامت ہے، اطیعونی، میری اطاعت کرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میرا فرمان مانو۔ حضرت نوح فرمانے میں اللہ کا رسول ہوں، جو میں کہتا ہوں مانو، میں یہی تم سے ایک تقاضا رکھتا ہوں، ایک تقاضا رکھتا ہوں کہ میری بات مانو، میرا فرمان مانو، اور کچھ بھی نہیں مانگا، صرف میرا فرمان مانو۔ اور دوسری چیز جو مجھے نہیں چاہیے آپ سے صراحت کے ساتھ کہ وہ کسی کے دل میں بھی نہ ہو، وما اسألکم علیہ من اجر، اس رسالت اور اس خدمت جو میں کروں گا، اللہ کا پیغام آپ کو دوں گا اور اللہ کا فرمان آپ کو سنوں گا اور آپ میری اطاعت کرو گے، میں اس کی اجرت آپ سے نہیں لوں گا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، چونکہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے آیا ہوں تو قوم کے پاس اجر نہیں ہوتا، فیس قوم سے نہیں لینی، یہ پیغمبری ہے۔ پیغمبری اسی چیز کا نام ہے، میں اللہ کا فرمان لایا ہوں اور اجرت پہ نہیں آیا، اجیر بن کر نہیں آیا، معاوضہ نہیں لوں گا، فیس نہیں لوں گا، یہ پیغمبری ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو، وہ یہ کہے کہ جی میں آپ کو دین سکھاتا ہوں، میں آپ کو تقریر سکھاتا ہوں، میں آپ کو مجلس سناتا ہوں اور اتنے لوں گا، یہ پیشہ وری ہے، یہ پیغمبری نہیں ہے، پیشہ وری ہے۔ اور یہ بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ پیغمبری کی مسند پر پیشہ وری آ گئی ہے، پیغمبروں کی سیٹوں پر، ممبروں پر پیشہ ور آ گئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا بگاڑ یہ پیدا ہوا ہے۔ پیغمبری اجر اللہ کے پاس ہے، چونکہ پیغام اللہ کا ہے، اللہ کی جانب سے ہوں، اجر بھی اسی کے پاس ہے۔ پیشہ وری، میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں تم نے مجھے اجر دینا ہے، اس کا تم نے مجھے فیس دینی ہے، تم نے مجھے اس کا معاوضہ دینا ہے۔ فاتقوا اللہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعونی۔ پھر فرمایا
دوبارہ تکرار کیا کہ صرف ایک ہی کام کرو، اطاعت کرو میری، فرمان مانو میرا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کیا کہا حضرت نوح کو؟ قوم نے اب کیا جواب دیا؟ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم تیری اتباع کریں جبکہ یہ اراذل، ارذل، گھٹیا، پست لوگ یہ تیرے پاس ہے، تیری ارد گرد یہ لوگ ہیں۔ ارذل، رزل، رزیل گھٹیا کو کہتے ہیں، اراذل یعنی بہت گھٹیا اور پست لوگ، اور عموماً اردو میں استعمال ہوتا ہے اراذل و اوباش، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اراذل، رزل عربی لفظ ہے، اوباش فارسی ہے، اراذل، ارزل عربی لفظ ہے، پست اور گھٹیا۔ نبیوں کو یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے شخصیات ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم قبیلوں کے بڑے سردار ہیں، ہماری ایک اپنی حیثیت ہے، ہم فلاں ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے ہیں وہ سارے پست اور گھٹیا لوگ ہیں، تو ہم کیسے آئیں آپ کے پاس جب آپ کے ارد گرد یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين۔ حضرت نوح نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ تم امیروں کی خاطر، تم سرداروں نوابوں کی خاطر، تم بڑوں کی خاطر میں مومنین کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، وما انا بطارد المؤمنین، تم یہ چاہتے ہو یہ مجھ سے دور ہو جائیں، یہ ہٹیں تو پھر آپ آؤ گے، ان کے ہوتے ہوئے آنا آپ اپنے لیے شرمساری سمجھتے ہو، تمہاری خاطر میں مومنین اپنے سے دور نہیں کر سکیں، تم گمراہوں کی خاطر۔ بعض اوقات گمراہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو، یہ مومنین نہ ہو، یہ فلاں نہ ہو تو ہم آ سکتے ہیں، ان گمراہوں کی خاطر مومنین کو نکال دیتے ہیں، مجلس سے نکال دیتے ہیں، تنظیم سے نکال دیتے ہیں، کسی عبادت گاہ سے نکال دیتے ہیں، کیوں جی یہاں بڑے لوگوں نے آنا ہے، بڑی شخصیات نے آنا ہے، بس مومنین باہر چلے جائیں۔ کیوں باہر چلے جائیں؟ ان گمراہوں کی خاطر مومنین کو باہر نکال رہے ہو۔ قالو، جب حضرت نوح نے یہ جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، اگر نہ رکے، باز نہ آئے اے نوح ان باتوں سے اور ان افکار سے اور اس تفکر سے، تو پھر مرجوم ہو، یعنی پھر ہماری طرف سے دھتکار دیے جاؤ گے، پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، تنہا کر دیں گے، اور آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کی مدد امداد نہیں کریں گے، آپ اکیلے رہ جاؤ گے۔ قال رب ان قومی کذبونی، حضرت نوح نے فرمایا کہ پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، ان کے اور میرے درمیان فاصلہ ڈال دے، وسعت ڈال دے، اتنی دوری ڈال دے کہ یہ الگ ہو جائے، میں الگ ہو جاؤں، ونجنی، اور مجھے نجات دے، حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ مجھے نجات دے، ومن معی من المؤمنین، اور میرے ساتھ جو جماعت ہے مومنین کی انہیں نجات دے، فانجیناہ ومن معاہ فی الفلک المشحون، اور اس طرح ہم نے نوح کو اور نوح کے ساتھیوں کو نجات دی اور باقی سب کو غرق کر دیا، ثم اغرقنا بعد الباقین، باقی سب کو غرق کر دیا، ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ اب قرآن پڑھنے والوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے، نشانی ہے۔ نوح کا طلب اطاعت کرنا کہ تم میری اطاعت کرو، اور انہوں نے نہیں کی، نافرمانی کی، پھر اس کے بعد نافرمانی کا انجام، اگر اطاعت کرتے اور انجام ہوتا، نافرمانی کا انجام غرق ہے، اور اس میں نشانی ہے نافرمانوں کے لیے، جو اطاعت نہیں کرتے انبیاء کی، جو مطیع نہیں ہیں اللہ کے قانون کے، اللہ کے نظام کے، ان کے لیے اس کے اندر نشانی ہے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ ایک نبی اور ایک قوم اور ایک ماجرا مختصر. دوسرا کذبت عاد المرسلین. عاد نے بھی قوم عاد قوم کا نام ہے، انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. کذبت تکذیب کی. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. جب ان کے اخ یعنی اسی قوم میں سے، اسی علاقے، اسی آبادی میں سے انہی کے ایک شخصیت کو ہم نے ان کا ہادی رہنما نبی بنایا، جناب ہود کو، اور وہ آئے، انہوں نے آ کر ان کو دعوت دی. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. وہی الفاظ، وہی جملات، وہی پیغام جو حضرت نوح نے دیا تھا. تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا متقی نہیں بنو گے؟ فاسق و فاجر و فاسد ہی رہو گے؟ انی لکم رسول امین. میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، امین، امانت دار، اللہ کا امانت دار اور اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب. فاتقوا اللہ واطیعون. تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا فرمان مانو. اطیعونی نبی ہیں، اپنی قوم میں آ کر پہلی چیز جو مطالبہ کر رہے ہیں اطاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں. اطاعت کرو میری، میرا فرمان مانو. چونکہ اطاعت کے علاوہ بھی اور پروٹوکول ہے الہی شخصیات کے لیے. ان کی دعوت کر دیں، انہیں کھانا کھلا دیں، انہیں ہدیہ دے دیں، انہیں گھر بنا دیں، ان کے اور تذکرے شروع کر دیں، ان کی تعریفیں شروع کر دیں، ان کی چاپلوسیاں شروع کر دیں. یہ نہیں فرمایا. یہ کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے. دولت نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، معاوضہ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. صرف اطاعت، فرمان بری اور فرمان برداری. چونکہ میں فرمان لے کر آیا ہوں فرمان روا کی جانب سے، رسول ہوں، اللہ کا امین ہوں، اور جو میں لایا ہوں اس کا معاوضہ صرف اطاعت ہے اور کچھ معاوضہ نہیں ہے اس کا، صرف اطاعت اس کا معاوضہ ہے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعونی وما اسألکم علیہ من اجر. میں اس کے اوپر تم سے اجرت کا کوئی سوال نہیں رکھتا. ان اجری الا علی رب العالمین. میرا اجر اس کے پاس ہے جس کی طرف سے آیا ہوں، رب العالمین کے پاس ہے. تم سے معاوضہ نہیں لینا. اب حضرت ہود نے انہیں بتایا ان کی مصروفیات، ان کے کام. انہوں نے کہا ہم بہت مصروف لوگ ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وقت ہی نہیں ہے. کیا مصروفیت ہے؟ اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون. قوم عاد کا ایک کام یہ تھا کہ جہاں ٹیلا دیکھتے، بلندی دیکھتے، پہاڑی دیکھتے تھے، وہاں کوئی یادگار عمارت بنا دیتے تھے. جا کر کوئی نہ کوئی مقبرہ، کوئی نشانی، کوئی منارہ، کوئی چیز بنا دیتے تھے. ابھی بھی اس قوم کے آثار کھنڈرات موجود ہیں اردن کے اور شام کی پہاڑیوں میں، پہاڑوں میں ان کے اور قوم سمود کے آثار حیرت انگیز آثار ہیں ان دونوں کے. یہ ان کا ایک کام تھا، یعنی مذہبی کام یہ کرتے تھے. جہاں بھی کوئی بلندی دیکھتے، کوئی ٹیلا دیکھتے، تو وہاں جا کر ہر قبیلہ، ہر قوم اپنے یادگار، اپنی کوئی نشانی بنا دیتے، اور پھر اس نشانی کے اندر جا کر مذہبی اقدامات کرتے. جو خود سے بنایا ہوا تھا، خود ساختہ مذہب، ان یادگاروں میں اور نشانیوں میں وہاں کوئی علامت نصب کر دیتے، اور پھر وہاں جاتے تھے. ہود کے پاس نہیں آتے، جناب ہود کی بات نہیں مانتے. ان یادگاروں میں وہاں رہتے ہیں، وہاں آتے جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. حضرت ہود نے کہا یہ کیا بےہودہ کام کر رہے ہو آپ؟ بھی خود جہاں کوئی ٹیلا نظر آتا ہے وہاں جا کر کچھ بنا دیتے ہو. اتبنون بنا کرتے ہو، تعمیر کرتے ہو، بکل ریء ہر بلندی کے اوپر، آیتن ایک یادگار، تعبثون ابس بےہودہ بے مقصد، یہ بے مقصد کام کرتے ہو آپ. حضرت ہود یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھی ایک یادگار بنا دو، مجھے بھی ایک عمارت بنا دو، میں بھی ایک، یا
میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرے مزار پر بھی اس طرح کی یادگار بنا دینا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا یہ کیا کرتے ہو، یہ کیا کام کر رہے ہو آپ، اطاعت کرو میری، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، خدا کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ کس نے تمہیں اس کام پہ لگا دیا ہے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور یہ صنعتیں جو تم نے لگا لی ہیں اور یہ مصنوعات جو تم بنا رہے ہو، اتنے پختہ مکان بناتے تھے کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں قوم عاد کو، اور ابھی تک زلزلے آئے، طوفان آئے، ہر چیز زمین کی تہس نہس ہوئی، سمندر تبدیل ہو گئے۔ آج جو خشکیاں ہیں، جہاں آپ خشکی پہ رہ رہے ہیں، یہ سمندر تھے کسی زمانے کے، اور جہاں سمندر ہیں یہ خشکیاں تھیں۔ یہ ہزاروں سالوں میں یہ تبدیلیاں آئیں، بر اعظم ختم ہوئے، نئے بنے، باہر تبدیل ہوئے، ان کے اندر فاصلے آئے، زمین کے اندر بہت تبدیلیاں آئیں، لیکن ان کے گھر ابھی تک اب اسی طرح سے اتنے مضبوط گھر بنائے، مصانع، مصنوعات، صنعت ان کی، وہ ٹیکنالوجی ایسی عالی تھی ان کے پاس کہ ہزاروں سال سے ان کے مکان ذرا برابر پرانے نہیں ہوئے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اتنے مضبوط گھر بنا رہے ہو پتھروں اور پہاڑوں کے جیسے، تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر، کہ زیادہ وقت اس میں لگاتے تھے، کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پہاڑ کے اندر گھر بنانا، چٹان کھود کے، چٹان کا گھر انسان بنائے، پیچھے کیا اس کو مقصد خلقت کے لیے کون سا وقت بچتا ہے پیچھے؟ کئی نسلیں لگتی ہیں یہ گھر تکمیل ہوتا ہے پتھروں کے اندر۔ انسان اطاعت کے کہاں سے کرے، اللہ کی طرف کب سے توجہ کرے، فرمان روا کہاں ہے، خود اس نے اپنا مقصود کیسے حاصل کرنا ہے، وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس، اور نہیں ہے وقت۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی چیز پہ قبضہ کرتے ہو جباروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہو، اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو، جب کسی شے پر جبار بن کر ہاتھ ڈالتے ہو، جبر کے ساتھ، انسانوں کی طرح نہیں کرتے ہو تم۔ قبضے کرتے تھے، پلاٹوں پہ قبضہ کرتے تھے جباروں کی طرح۔ اذا بطشتم، ہاتھ ڈالنا، قبضے میں لینا کسی چیز کو، جب تم ہاتھ ڈالتے ہو جباروں کی طرح ہاتھ ڈالتے ہو تم۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، دوبارہ تقاضا کیا، دہرایا، تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو، میرا فرمان مانو، میرا فرمان مانو۔ یہ تقاضا ہے ہر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے، امام کا، رہبر کا، اولی الامر کا، اطاعت مانگ رہا ہے، اطاعت مانگ رہا ہے۔ امتیں اطاعت کے علاوہ سب کچھ اس کو دے دیں، اس کا ذرا برابر حق ادا نہیں کیا۔ اطاعت مانگ رہا ہے، وہ کچھ بھی اور نہیں مانگ رہا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، نہ اجر مانوی دو، نہ اجر مادی دو، نہ اجر دنیاوی دو، نہ اجر اخروی دو، تم کچھ بھی نہ دو، صرف ایک کام کرو، اطاعت کرو، صرف ایک مطالبہ، ایک نقطے کا مطالبہ، ایک نقطے کا مطالبہ کہ اطاعت کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَّدَكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَّدَكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، جس خدا نے تمہاری اتنی مدد کی ہے اس خدا کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں مویشی دیے ہیں، جس نے تمہیں بچے دیے ہیں، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، جس نے تمہیں یہ سبزہ دیا ہے، باغات دیے ہیں، یہ چشمے دیے ہیں، بہت سرسبز علاقہ، بڑا آباد علاقہ تھا قوم عاد کا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے بہت خطر ہے تمہاری بابت کہ تم پر عذاب عظیم نازل ہوگا۔ قالو، اب انہیں کیا جواب دیا، ہود کو کیا جواب دیا قوم عاد نے؟ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تو ہمیں واعظ کر یا نہ کر ہمارے لیے برابر ہے۔ یہ قوم جواب دے رہی ہے، قالوا سواء علینا، ایک جیسا ہے، تو ہمیں سمجھا یا نہ سمجھا، ہمیں بتا یا نہ بتا، ہمیں نصیحت کر یا نہ کر،
ہمیں واز کر یا نہ کر، ہمیں تبلیغ کر یا نہ کر، ہم ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بھی توجہ کریں، قوم نوح کو پوچھیں، قوم نوح کی حالت دیکھ کے پھر اللہ کا فرمان ہے کہ اس میں عبرت ہے مومنین کے لیے۔ ہم آئینہ قوم نوح میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیا لگتے ہیں؟ وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی قوم نوح ہی ہیں، ہم بھی واقعاً قوم نوح ہیں۔ جس آئینے کو دیکھیں اس میں اپنی شکل نظر آتی ہے۔ کیا آج اللہ کے پیغام کی نسبت یہی رویہ نہیں ہے؟ رویہ یہی نہیں ہے قوم عاد کا؟ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ واضح انبیاء، واضح علماء، واضح ائمہ کے مقابلے میں ہماری کیا حالت ہے، ہماری قوم کی کیا حالت ہے؟ ایک ہی ہے، واز کرو یا نہ کرو، سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، بتاؤ یا نہ بتاؤ۔ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے اور نہیں ہوتے، واقعا نہیں ہوتے، فرق نہیں پڑتا، ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ واز کرو اور نہ کرو ایک جیسے ہیں ہم۔ ان ھذا الا خلق الاولین، قرآن فرماتے ہیں کہ پہلے والے بھی ایسے ہی تھے، صرف پہلی قوم نہیں ہے عاد، پہلے والے بھی ایسے ہی تھے، بعد والے بھی ایسے ہی ہیں، آج بھی ایسے ہی۔ وما نحن بمعذبین، اور ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ہود کو کہ ہمیں ڈراؤ نہیں، کوئی عذاب وغیرہ ہم پر نہیں آئے گا، کوئی زوال نہیں آئے گا، کوئی سزا ہمیں نہیں ملے گی، آپ مطمئن رہو، ہم عذاب میں نہیں جائیں گے۔ فکذبوہ، اور اس طرح انہوں نے ہود کو جھٹلایا، فاہلکناہم، اور خدا کا فرمان ہے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بھی نشانی ہے مومنین کے لیے کہ یہ آئینہ دیکھو۔ اب آپ کیا قوم عاد کی طرح اتنے مصروف ہو ساخت و ساز میں، اتنے مصروف ہو عمارت سازی میں کہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے؟ اتنی مصانع و مصنوعات و صنعت میں مصروف ہو، تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے لیے، اس کام کے لیے وقت نہیں ہے جس کے لیے پیدا ہوئے ہو، اتنے مصروف ہو گئے ہو تم۔ اور واز کرو نہ کرو ایک جیسی صورتحال ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر مومن نہیں ہیں، اکثر ایمان نہیں لاتے، یہ سن کر اور دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے بھی، قوم سمود، قوم دیگر، نمونہ دیگر، نبی دیگر، انہوں نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل وطلعها حضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قال انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فات بآیۃ ان کنت من الصادقین قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم کذبت قوم لوط المرسلین۔ اب یہ قوم صالح ہے، پھر قوم لوط ہے، وہ اسی طرح ان اقوام کا ذکر ہے اور نبیوں کا، اور ایک مطالبہ ہے اطیعون، اطاعت کرو میری، اور قوموں کا رویہ نافرمانی، جھٹلانا، تکذیب، کفران، تمرد، بغاوت، طغیان۔ اور قرآن ہر نمونہ پیش کر کے فرما رہے کہ یہ نشانی ہے، یہ آئینہ ہے
اس میں عبرت ہے، اس میں مومن اپنے آپ کو دیکھیں، ان قوموں کے رویے اور اپنا طریقہ کار دیکھیں، وہی تو نہیں تکرار ہو رہا۔ اگر وہ تکرار رویہ تکرار ہو رہا ہے، پھر ہر چیز تکرار ہوگی، پھر سب تکرار، وہ عذاب بھی تکرار ہوگا، وہ انجام بھی تکرار ہوگا، وہ فرجام بھی تکرار ہوگا۔ اطاعت کا ایک انجام ہے، نافرمانی کا ایک انجام ہے۔ 1000 قومیں اطاعت کریں تو ایک انجام، 1000 قومیں نافرمانی کریں تو ایک انجام۔ وہی قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے ہدایت کے لیے اور عبرت کے لیے، کہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم سب کو توفیق اطاعت و بندگی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔